رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اب تک 7 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 8ویں آیت کی تفسیر سنیے۔ یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا دلچسپی نہیں ہے؟ روزانہ تو گھر پہ بیٹھے رہے ہیں، کچھ آدھا گھنٹہ تو ٹائم دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، خوبیوں، کمال کو بیان کیا پہلے، جو آپ نے سنا۔ اس کے بعد کہا جب یہ سب کچھ ہے کہ ساری کائنات میں، چاہے آسمان کا ہو یا زمین کو ہو، یہ جتنی مخلوقات ہیں سب میں اللہ کا حکم نافذ ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لے آتے؟ تو حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ۔ 2 مطالبہ ہوا۔ اس بات فرمایا تھا کہ وہ مال جو آپ کو ملا ہوا ہے، کسی کے ساتھ مال مستقل نہیں رہتا ہے، ہر آدمی چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ زندگی میں بس اوقات محتاج ہو جاتا ہے، بس اوقات مالدار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اسے مال پر کتنا بھروسہ کرتے ہو، لہذا اس مال سے خرچ کرو۔ یہ تفسیر گزری۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو اللہ پر اور رسول پر؟ تمام انسانوں پہ خطاب ہے قیامت تک کے لیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے، دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اصول و ضابطے متعین کر دیے، اور آپ ایک منظم اور ایک واضح راستہ متعین کر لیے گئے، اور پھر بتایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق جو آتے رہیں گے وہ اس راستے کو متعین کرتے رہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے اس وقت تھی، آج بھی اور قیامت تک جاری رہے گی، اور وہ جاری ہے، اصول و ضابطے موجود ہیں۔ کہا اس سب کے باوجود کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ پہلے بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ تو وہی ساری دنیا سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اسی ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول نے دعوت دی، اور اس کے بعد آپ کی دعوت جاری رہے گی قیامت تک۔ اچھا، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت صرف رسول کی ہے، جو دعوت رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی وہی دعوت ہے، اور جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ دعوت نہیں ہے، وہ تماشا ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، حکایتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، جعلی باتیں ہیں، یہ سب دعوت نہیں ہے، یہ سب تماشے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول نے کس چیز کی دعوت دی؟ قرآن کریم کی دعوت دی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، جو آپ کے الفاظ میں حدیث کی دعوت تھی۔ جو دعوت قرآنی نقطۂ نظر سے دعوت وہ ہے جو اللہ و رسول کی بات ہو، جو قرآن و سنت کی بات ہو۔ ہما شما کی باتیں، قصہ کہانیاں دعوت نہیں ہیں، صرف خرافات ہیں، پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، اور بیوقوف بنتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج تک کہ ہو کیا گیا تم لوگوں کو، صحیح دعوت موجود ہے پھر بھی ادھر بھاگے جا رہے ہو، ادھر بھاگے جا رہے ہو، کہیں لڑنے جا رہے ہو، کہیں فساد کرنے جا رہے ہو، کہیں قصہ سننے جا رہے ہو، کہیں ڈرامہ کرنے جا رہے ہو کیا گیا تم لوگوں کو؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے ہو؟ اور خاص طور پر جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ جب کتاب و سنت کو صحیح طور پر مانا ہے تو صراحت کے ساتھ بات کرو۔ آج کے زمانے میں صراحت راست نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صاف ستھری بات کتاب و سنت کے کہے تو اپنوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ارے بڑا مشکل ہے۔ اسی صراحت نہ ہونے کی بنیاد پر پہلے انبیاء کی دعوت بگڑ گئی، تعریف آ گئی اس میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت لے کے آئے اس میں بھی پہلے سے زیادہ لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی، جس کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحریف کی کتنی بگاڑ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین و تعویل الجاہلین۔ تحریف کی شکل ہوتی ہے
دین کی دعوت کو بگاڑنے کی شکل ہوتی ہے غلو، دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے کوشش کرو، تعریف، دین نہیں دین ہے اس کو بگاڑ دینے کی کوشش کرو، تعویل یعنی اپنی منمانی دین کو بتانے کی کوشش کرو۔ اور آج کے دور میں کثرت سے یہی کام ہو رہا ہے، جو دین نہیں دین کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو دین ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو دین نہیں ہے اس کو اپنے سر سے ڈھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کھول کر دیکھیے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مالکم لا تؤمنون باللہ ومالکم لا تؤمنون باللہ، ہو کیا گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے اندر بھی اگر کور کثر ہے اور صحیح ڈھنگ سے قرآن کی دعوت کو، دین کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ دعوت صرف نہیں ہونا چاہیے، جو رسول نے صحیح دعوت دی ہے اس کو مانو صحیح ڈھنگ سے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور رسول یدعوکم، رسول تو اب نہیں لیکن آپ کی قرآن کریم لائے ہوئے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جو عاجز ہیں موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ تو رسول کی دعوت آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اس دعوت کو مانو اور کتاب و سنت کے مطابق دعوت کو مانو، ہر ایک کہرے غری کی بات مت سنو۔ جو تماشے دنیا میں چل رہے ہیں، جو لوگ ڈھونگ رچا رہے ہیں دین کے نام پر، کہیں پگڑی کے نام پر، کہیں قصے کہانیوں کے نام پر، کہیں لڑائی کے نام پر، کہیں فساد کے نام پر، دعوت نہیں ہے، صرف فساد ہے۔ فساد ہے یا خونریزی ہے۔ دین امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، تواضع چاہتا ہے کہ ایک اچھے بندے بن جاؤ، پہلے دیندار بندے بن جاؤ، اس کے بعد جب آپ کی شخصیت مکمل بن جائے، جب ایک اچھے انسان بن جائیں، آپ سمجھدار انسان بن جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکانا جان لیں، اچھے طور پر دین کرنے، عبادت کرنا جان لیں، اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی بیس موجود نہیں ہے تو پگڑی کام نہیں آئے گی، نعرے کام نہیں آئیں گے، لٹریچر کام نہیں آئیں گے، ڈرامے کام نہیں آئیں گے، ڈھکوسلے کام نہیں آئیں گے، ڈھونگ کام نہیں آئے گا۔ کتاب و سنت کو لازم پکڑو، یہی آپ کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اور جیسے پہلے بتایا میں، ہندوستان میں رہ کر بھی آج کے زمانے میں بھی آپ امکان ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا ہم نے تم سب سے وعدہ لے لیا ہے کہ مومن بن جاؤ۔ وعدہ کیسا ہے؟ ایک تو وعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس کے بعد جتنی ان کی ضروریت قیامت تک آنے والی ہے، ان کو چیونٹیوں کی شکل میں ان کی پیٹھ سے نکالا اور سب سے پوچھا الستو بربکم، قرآن کریم میں موجود ہے نا، قال الستو بربکم، اللہ نے پوچھا کیا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سبوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ انسان کے نیچر و فطرت میں ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ رب کون ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، یعنی اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ حقائق کی زندگی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، حق کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ لیکن جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے۔ اگر کرسچین کے گھر میں پیدا ہوتا ہے کرسچین بن جاتا ہے، اگر یہود کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یہودی بن جاتا ہے، بت پرست کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بت پرست بن جاتا ہے، اور اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے مسلمان بن جاتا ہے، اگر قبر پرست کے گھر میں پیدا ہوتا ہے قبر پرست بن جاتا ہے۔ تو بگڑتی شکل یہاں ہے، لیکن یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ انبیاء کو بھیجنا شروع کیا، اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب دیا، تو بتایا تم سے وعدہ لے لیا، یہ تو پہلا وعدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو عقل دیا، آپ کو دل دیا، آپ کو دماغ دیا، آپ کو کتاب بھیجی، انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے۔ تو ایک دوسری شکل ہوئی وعدے کی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دے دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، کان دیا، آنکھ دیا ہے، دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، فیصلہ کر سکتے ہو، پھر کیوں آپ بند کر کے رہ رہے ہو؟ آنکھیں کھولو، دل و دماغ کھولو، حقائق کو جانو، سچائی کو جانو۔ یہ ریت رائے پر مت چلو، فلاں ایسے جا رہا ہے تو ہم بھی چلیں گے، فیصلہ ایسا کر رہا ہے ہم بھی کریں گے، فلاں ایسا کھا رہا ہے ایسے کریں گے، یہ سب نہیں، دلیل نہیں ہے۔ دین دلیل کی بنا تو نہیں چلتی ہے، دنیا کے سارے کام دیکھا دیکھی چلتے ہیں، اور یہی نظام ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایک آدمی جو بھی دنیا کا کام کرتا ہے، یا تو گھر کی پیشہ حرفت ہوتی ہے، یا پاس پڑوس کی ہوتی ہے، یا ملک کا چلن ہوتا ہے، مباحات میں آپ کو آزادی ہے، لیکن دین کے سلسلے میں ذرہ برابر کسی کو آزادی نہیں ہے۔ دین آپ چھوٹا بڑا کوئی مسئلہ ہو دین کا، آپ کو کتاب و سنت سے دلیل لینی پڑے گی۔ اگر کتاب و سنت سے دلیل نہیں لے رہے ہیں تو دنیا کے سارے ایک طرف ہو جائیں، اور ایک تنہا مسلمان کتاب و سنت والا بن جائے، وہ تنہا ان پر بھاری ہوگا۔
یہ علماء کا یہ قول ہے، ان کنت علی حق فانت الجماع وان کنت وحدک، اگر آپ حق پر ہیں اور آپ تنہا ہیں تو آپ تنہا جماعت ہیں، باقی سب جتنے دنیا کے لوگ فرقہ ہیں سب۔ تو حق کی بات اس طرح ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو تو ساری دنیا سے طاقتور مانا جاتا ہے اللہ کے نزدیک، اور ساری دنیا بغاوت کر دے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا تم کو سب کچھ دیا ہے، وعدہ لیا ہے، وعدے کے کیوں بھول جاتے ہو؟ وعدے کے مطابق دیندار بنو، سچے بنو، اچھے بنو۔ آگے فرمایا اتنا یعنی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و کبریائی بیان کی، 2 آیتوں میں مطالبہ کیا کہ جب حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ انسان ایک ایک چیز میں اللہ کا محتاج ہے، اور اسی کی حکومت، اسی کی غلبہ، اسی کا اقتدار، اسی کی ماتحتی میں سب ہے، تو بھاگو گے کہاں، جاؤ گے کدھر؟ اللہ تعالیٰ کو مانو۔ 2 آیتوں میں پھر یہ یاد دلایا، اس کے بعد پھر پیراگراف بدلا، دوسری بات شروع ہوئی، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ فرمایا یہ رسول جو بات کر رہے ہیں، کہا یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کے اوپر، جو اپنے بندے کے اوپر آیتیں اتاری ہیں۔ کیسی آیتیں؟ بینات، کلیئر ہیں، واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی جان سکتا ہے۔ لیکن جب دلوں پر غفلت ہو، تقلید ہو، رسم و رواج ہو، شہوت ہو، ہوس ہو، بے دینی ہو، شیطنت ہو، تو آدمی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اگر سچائی موجود ہو تو ایک جاہل بھی سنے گا تو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اتاری ہیں، کتابیں اتاری ہیں، جس میں قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ایک ایک آیت انسان کی پوری زندگی کا حل اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو کہا کس طرح آیتیں ہیں؟ بینات، واضح آیتیں ہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، کوئی چونچو کو مربع نہیں ہے، کوئی کسی جادوگر کی جادوگری نہیں ہے، کسی وش کرافٹ کی وش کرافٹ نہیں ہے، کلیئر ہے، عقیدہ بنانے والی ہیں آیتیں ہیں، عمل بنانے والے آیتیں ہیں، انسان بنانے والی آیتیں ہیں، انسان بڑا انسان بنانے والی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہا یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ اجالا ہیں، لوگوں کو تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والی ہیں۔ اگر ہدایت نہیں دنیا میں تو صرف تاریکی ہے، اور اس تاریکی سے کیسے آپ نکل سکتے ہیں؟ جب اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تب اس تاریکی سے نکلیں گے۔ اور یہ تاریکیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی، آج کے زمانے میں دیکھیے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی موجود ہے۔ جب لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو ہر طرف تاریکی ہے، تاریکی گناہ کی شکل میں ہوتی ہے، تاریکی ظلم کی شکل میں ہوتی ہے، تاریکی خیانت کی شکل میں ہوتی ہے، تاریکی شرک کی شکل میں ہوتی ہے، تاریکی بدعت کی شکل میں ہوتی ہے، تاریکی ننگے پن کی شکل میں ہوتی ہے، تاریکی فسق و فجور کی شکل میں ہوتی ہے، تاریکی قتل و خونریزی کی شکل میں ہوتی ہے۔ کوئی چیز باقی ہے؟ سب موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ تو ساری تاریکیاں ہمارے چاروں طرف بکھری پڑی ہوئی ہیں، کوئی اس کا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ جب آدمی صحیح طور پر مسلمان بنے اور اللہ کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق چلے اور اسی کے مطابق دنیا کو چلائے، تب جا کر دنیا کی تاریکی دور ہوگی، ورنہ اسی تاریکی میں بھٹکتے رہیں گے۔ ہم کو نظر آتا ہے نا ہر طرف تاریکی ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں کوئی انصاف ملتا ہے کسی کو؟ پورا یعنی اجتماعی ظلم ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایک طرف سے لوگوں کو مارنے کی سازشیں ہوتی ہیں، دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے، ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ قیامت قریب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اتمام حجت ہوگا کہ ساری تاریکیوں کو مٹا دے گا اور صرف دین کا نور غالب ہوگا اور دنیا میں کہیں کفر رہی نہیں جائے گا۔ اور مہدی جب آئیں گے تو ہر طرف یملؤ الارض عدلا، دنیا بھر جائے گی ظلم سے اور وہ انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔